أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. کیا تم خیال کرتے ہو کہ کہف اور رقیم والی ہماری نشانیوں میں سے کوئی عجیب چیز تھی؟ یہ سورہ کہف کی 9 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس کائنات میں اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اس کی ذبائش اور آرائش کے لیے رکھی گئی ہے، تاکہ تمہارا امتحان اور آزمائش ہو جائے، اور یہ سب چیزیں ایک دن ختم ہو جانے والی ہیں، اور ہم اس کو ایک چٹیل میدان میں تبدیل کر دیں گے جب قیامت واقع ہوگی۔ تم اس کو سب کچھ سمجھ کر اس میں زیادہ مت الجھو۔ اب یہاں سے اصحاب کہف کا واقعہ کی شروعات ہو رہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ ہے؟ یہ واقعہ کا یہ قصے کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں سے تھا۔ اس قدر مشہور ہو گیا تھا یہ کہ اہل مکہ بھی جاننے لگی تھی اور اس کو ایک عجیب و غریب واقعہ خیال کرتے تھے، کیونکہ یہ واقعہ انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک نمایاں مثال ہے، اس لیے قرآن اس کے ضروری پہلوؤں کو سامنے لا کر پیش کیا ہے۔ انہی عربوں سے خطاب کر کے قرآن نے یہاں پر سوال کیا، کیا تم اصحاب کہف کے واقعے کو بہت عجیب خیال کرتے ہو؟ اگرچہ کہ یہ واقعہ عجیب ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ اللہ کی قدرت میں تو ایسے کئی ایک عجائبات اور قدرت تم کو نظر آئیں گے اس سے بڑے بڑے۔ حالانکہ واقعہ قدرت الہی کی بہت سی نشانیوں میں سے ایک نشانی کا ظہور ہے، ایسے کئی ایک نشانیاں اللہ تعالیٰ ظاہر فرما چکے اور فرماتے رہتے ہیں، جو انسان کے دوبارہ اٹھائے جانے پر دلالت کرتی ہوئی ہے۔ یہ تم واقعے کے ظاہری پہلو کو دیکھ کر تو بڑی حیرت میں پڑ گئے ہو، لیکن اس کے اندر دوسرے زندگی کی وقوع پر دلالت کرنے والی جو رہنمائی تھی، اس سے تم نے منہ موڑ لیا، جبکہ اس کے لیے یہ واقعہ پیش کیا گیا کہ دیکھو تم جس میں شک و شبے میں پڑے ہوئے ہو کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی یا نہیں ہوگی، قیامت واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے بارے میں ہم نے تم پر یہ بات ظاہر فرمائی اس واقعے کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا۔ یہاں پر کہف کا جو لفظ آیا ہے وہ عربی میں وسیع غار کے لیے بولا جاتا ہے، اور الرقیم کے معنی تحریر کے، کتاب اور تختی کے بتایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے الرقیم کے مراد مفسرین کا ایک گروہ، جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ تختی پر جو نام لکھے ہوئے تھے وہ حضرات اصحاب کہف کے نام اس بادشاہ نے لکھ دیے تھے، لکھ کر ان کے غار کے دہانے پر لگا دیا تھا، اسی لیے وہ اصحاب کہف کو اصحاب رقیم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا اور کہاں پیش آیا تھا، اس کے بارے میں جو تحقیقات سامنے آئی ہے تو وہ یہ بات سامنے آتی کہ جس شہر میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کا نام افسوس کہا جاتا ہے، اور ترتوز بھی کہا جاتا ہے، جو رومیوں کا ایک بہت بڑا شہر تھا جو آج موجودہ ترکی میں واقع ہے۔ اور وہاں پر ایک جو ظالم حکمران تھا، جو بے دین بادشاہ تھا، جو بت پرست تھا خود، اور لوگوں کو بت پرستی پر لانے کی ترغیب کرتا تھا، ان کو حکم دیا کرتا تھا، اس کا نام دقیانوس بتایا جاتا ہے۔ اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہ حضرات اپنے دین کو بچانے کی خاطر اس غار میں انہوں نے پناہ لے لی تھی۔
جس کا زمانہ تیسرا صدی عیسوی بتایا جاتا ہے۔ اس کو حکیم الامت حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر بیان القرآن میں تفسیر حقانی کے حوالے سے لیا ہے، اور یہی بتایا ہے کہ وہ زمانہ تقریباً 250 صدی عیسوی کا تھا بعد المسیح، حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد 250 سال کے بعد کا زمانہ تھا۔ اور تقریباً یہ حضرات، جیسا کہ قرآن میں آگے یہ آیت آ رہی ہے کہ 300 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا، تو 250 اور 300 کو ملانے سے 550 عیسوی بنتی ہے، اور 570 عیسوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ان کے بیدار ہونے کے تقریباً 20 سال کے بعد اس حساب سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ چند نوجوان سے بتایا جاتا ہے کہ جو اپنے دین کو بچانے کی خاطر اور شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے غار میں پناہ لے لی تھی۔ واقعہ یوں تھا کہ یہ حضرات جو تھے، یہ نوجوان کوئی ایسے ویسے نہیں تھے، بلکہ بادشاہوں کی اولادوں میں سے تھے، سرداروں کی اولادوں میں سے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جب ان کی قوم ایک مذہبی میلے میں شرکت کی اور وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے، وہاں پر جو بادشاہ تھا اس وقت کا دقیانوس، وہ بت پرستی کرتا اور لوگوں کو بھی اس پر بت پرستی پر آمادہ کرتا، زبردستی ان سے بت پرستی کرواتا اور ان بتوں کی قربانی کے لیے ان کو جو ہے منواتا۔ یہ بات انہوں نے جب دیکھی کہ یہ تو ہاتھوں سے تراشیدہ بت ہے خود کے، اور انہی کی عبادت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت عقل سلیم عطا فرمائی، اور ان کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی کہ یہ بت کیسے ہو سکتے ہیں معبود، ان کو تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور پھر ان کے لیے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ بات سمجھ کر وہ اس سے پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ جو نوجوان تھے وہ ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قبیلے کے فرد نہیں تھے، بلکہ الگ الگ حصوں سے آئے تھے، الگ الگ خاندانوں کے چشم و چراغ تھے۔ ان کی تعداد کے بارے میں قرآن نے نہیں بتایا وضاحتاً، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات کو ڈال دیا، اور وہ آہستہ آہستہ اس مجمع سے پیچھے ہٹنے لگے اور ایک درخت کے نیچے جا کر ایک کے بعد دیگرے جمع ہونے لگے۔ سبھوں نے جو ہے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کو ان پتھروں کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، بت پرستی سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تو اس کی صورت، اس کا طریقہ کار کیا ہونا، انہوں نے اس پر بات چیت کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعے کو بیان فرمایا ہے کہ وہ، جیسا کہ پہلے جو تحقیقات سامنے آئی تھی وہ تو یہی تھی کہ وہ ایک رومیوں کا ایک شہر تھا جو اب ترکی میں واقع ہے، لیکن بعد میں مزید نئی جدید تحقیقات ہوئی۔ اس تحقیقات کی روح سے یہ غار عمان، اردن کے دارالحکومت سے 8 کلومیٹر کی دور الرجیب میں واقع ہے، اور یہ رجیب ہی الرقیم کی بدلی ہوئی شکل ہے بتایا جاتا ہے، کیونکہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران انہوں نے یہ ساری حقائق جو ہے دیکھے ہیں، ان کے سامنے آئے ہیں۔ جیسا کہ قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ غار جنوب شمال جہت میں واقع ہے، اور سورج مشرق و مغرب کی سمت سے غار سے کترا کر نکل جاتا ہے۔ اس کا تذکرہ قرآن میں آگے آیا ہے کہ سورج کی شعاعیں ان کے اوپر نہیں پڑتی تھیں، بلکہ وہ مشرق اور مغرب کی سمت سے کترا کر نکل جاتا تھا۔ تو یہ غار واقع ہے جنوب شمال جہت میں۔ غار اندر سے کشادہ ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے کہ ایک کشادہ غار ہے، اسی لیے اس کو کہف بھی کہا گیا ہے۔ غار کے اندر 8 خبریں ان کو ملی ہیں۔ غار کے اوپر مسجد کے کھنڈرات ہیں، مسجد کا ذکر آگے بھی اس تعلق سے آیا ہے کہ اس کے اوپر لوگوں نے مسجد تعمیر کی تھی۔ اس مسجد کے 7 ستون ہیں جو غالباً اصحاب کہف کی تعداد کی مناسبت سے قائم کیے گئے ہیں۔ شمالی دیوار پر ایک جانور کی تصویر بنی ہوئی ہے، جس کے بارے میں ماہرین آثار کا کہنا ہے کہ یہ تصویر اسی کتے کی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے یہاں پر۔ اب اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کی زمانہ جو تھا، اس تحقیقات سے جو سامنے آیا ہے وہ تقریباً 100 صدی عیسوی کا ہے،
جیسا کہ پہلی جو تحقیقات سامنے آئی تھی وہ 250 صدی عیسوی کا بعد المسیح کا، یہ 100 سال بعد المسیح کا زمانہ سامنے آتا ہے اس کی روح سے۔ اور پھر مسلم مورخین کے اقوال بھی اسی کی تائید کرتے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ غار عمان کے قریب واقع ہے، چنانچہ مقدس کتاب میں احسن التقاسیم میں بھی ہے کہ الرقیم شرق اردن میں عمان سے قریب ایک شہر ہے، اور اسی کے تعلق سے جو ہے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عمان شام کے اطراف میں ایک شہر ہے۔ یہ سرزمین بلخا کا بڑا شہر رہا ہے، اور اس کے قریب ہی کہف اور رقیم واقع ہے۔ یہ تفصیلات جدید تحقیقات سے سامنے آتی ہے کہ یہ ترکی میں نہیں بلکہ عمان کا ایک شہر ہے جس میں یہ غار تھا، اور اس کے جو ہے بہت سی نشانیاں سامنے آئی ہیں تحقیقات کے دوران۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ جب کچھ نوجوانوں نے غار میں پناہ لی اور دعا کی، اے ہمارے رب، اپنے حضور سے ہم پر رحمت فرما اور اس معاملے میں ہماری رہنمائی کا سامان کر دے۔ جیسا کہ قرآن کا ایک عام اسلوب اور حکیمانہ طریقہ ہے کہ وہ قصوں کو پورا بیان نہیں کرتا، سوائے قصہ یوسف کے۔ قصہ یوسف کو تفصیل کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی قصے اور واقعات قرآن میں ملیں گے آپ کو جز جز ملیں گے، کہ جہاں جہاں پر انسانی ہدایت اور تعلیمات کے سلسلے میں جتنی ضرورت تھی اتنا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بیان کر دیا، اس کو مکمل بیان نہیں کیا گیا۔ اس قصے میں بھی عبرت اور نصیحت کے جو پہلو تھے اور آخرت کی عقیدے کو مضبوط کرنے کے سلسلے میں جو باتیں ضروری تھی اس کو پیش کر دیا گیا، جبکہ دیگر جو تاریخی باتیں تھیں، جو جغرافیائی حالات تھے اور ان کی تعداد کے بارے میں ایسی کوئی بات یہاں پر نہیں بتائی گئی قرآن اور حدیث میں، کیونکہ جس کی ضرورت نہیں ہے وہ چیز قرآن کبھی بھی جو اس کا اظہار نہیں کرتا، اور اس کے تعلق سے تو الٹا یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں تحقیقات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے۔ اس میں اپنا وقت ضائع کرنے، اس میں یعنی غور و فکر کرنے، اس کی تحقیقات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں وقت لگا کر وقت ضائع کرنا ہے۔ جتنا ضروری تھا اللہ تعالیٰ نے خود اس میں بیان فرما دیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے جنہوں نے وہ ظالم بادشاہ سے اپنے دین کو بچانے کی خاطر، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی خاطر ایک غار میں پناہ لے لی تھی، اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے جب اللہ کی عبادت شروع کی اور اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب، ہمارے کام میں درستی اور آسانی فرما دیجیے، اور ہمارے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائیے، اور ہمیں مقصد کے حصول میں کامیابی عطا فرما دیجیے، ہم جس کام کے لیے آئے ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرما دیجیے، اور اسباب کو جوڑ دیجیے ہمارے کام کو، ہمارے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کی مدد فرمائی، ان کی حفاظت فرمائی، اور ان کو وہ کچھ عطا فرما دیا جو وہ چاہتے تھے۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ بڑے بڑے کاموں کے سلسلے میں جب ہم پریشان رہتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں، کوئی بڑا کام، بڑا پروجیکٹ سامنے ہے تو اس میں مشکلات ہیں، تو اس میں آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے دعا مانگنی چاہیے کثرت کے ساتھ۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس میں شامل ہونے کے لیے، کاموں میں درستگی ہونے کے لیے، اسباب جڑ جانے کے لیے یہ دعا بہت ہی مفید ہے۔ اور ان نوجوانوں نے کی تھی یہ دعا، آج کے نوجوانوں کے لیے بھی اس میں ایک زبردست سبق ہے کہ وہ نوجوان کیسے تھے جنہوں نے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایک غار میں پناہ لے لی تھی۔ آج نوجوان اپنا وقت کیسے ضائع کر رہے ہیں، کیسے لولاب میں پھر رہے ہیں۔ ان کو اس بات کی طرف توجہ کرنا چاہیے
کہ جوانی کی عبادت بہت اہم ترین عبادت ہے، اور جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا محشر میں کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر کھپایا تھا، کہاں پر استعمال کیا تھا۔ تو اس میں ان کی طرف رہنمائی ہے، یعنی اپنے دین کے تحفظ اور اپنے دعوتی کام کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی چاہی تھی، ایسا ہی ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے غار میں ان کے کان کئی سال کے لیے تھپک دیے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گہری نیند سلا دیا، وہاں پر ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے، ان کے کانوں کو بند کر دیا تاکہ باہر کی آوازیں ان کے کانوں میں نہ پڑے، جس کی وجہ سے ان کی نیند میں کہیں خلل پڑ سکتا ہے۔ یہ تدبیر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اختیار کی اور صدیوں صدیوں ان پر نیند طاری کر دی۔ اس کے بعد ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ اٹھا کر کھڑا بھی کر دیا۔ آگے اور مزید تفصیلات اسی قصے کے سلسلے میں آ رہی ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔